ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز ملک پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، مگر اس کی حکومت صرف تلوار اور لشکر پر نہیں، بلکہ ایک اور خطرناک طاقت پر قائم تھی: جادو۔ بادشاہ کے پاس ایک نہایت چالاک اور ماہر جادوگر تھا۔ وہ جادو کے ذریعے عوام پر اثر ڈالتا، بادشاہ کو ناقابل شکست ظاہر کرتا اور ہر فتنہ و مخالفت کو دبا دیتا۔ لوگ بادشاہ سے زیادہ اس جادوگر سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ایسی طاقت ہے جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن وہ سخت بیمار پڑا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو بلایا اور کہا، اے بادشاہ، میری زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت اسی طرح قائم رہے تو فوراً کسی سمجھدار، ہوشیار لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے اپنا سارا علم سکھا سکوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اگر جادو ختم ہو گیا تو اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا، ایسا نوجوان تلاش کیا جا رہا ہے جو علم سیکھنے کا شوق رکھتا ہو، اسے شاہی استاد کے حوالے کیا جائے گا۔ کئی نوجوان آئے، مگر ان میں سے ایک لڑکا خاص طور پر نمایاں تھا۔ وہ نہایت ہوشیار، اخلاق والا اور سچائی کو پسند کرنے والا تھا۔ بادشاہ نے اسے منتخب کر لیا اور جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اس کا دل کہیں اور تھا، وہ سچ کی تلاش میں تھا۔ ایک دن جب وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا، راستے میں ایک نیک اللہ والے بزرگ راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اسے اللہ کی توحید، صبر، سچائی اور اخلاق کا درس دیا۔ لڑکا بہت متاثر ہوا۔ اب اس کی روٹین کچھ یوں ہو گئی، دن میں جادوگر سے علم لیتا اور شام میں راہب سے روحانیت سیکھتا۔ وہ دو متضاد علوم کا طالب بن چکا تھا، ایک باطل کا، دوسرا حق کا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکے کے اندر خاص روحانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے دعا کرنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگا۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ دعا کرتا اور اللہ کے حکم سے شفا ملتی۔ اندھے بینا ہو جاتے، لنگڑے چلنے لگتے اور لوگ اس سے برکت لینے آنے لگے۔ یہ سب سن کر جادوگر حیران ہوا اور بادشاہ کو شک ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ میرا سکھایا جادو ہے؟ لڑکے نے کہا، نہیں، یہ میرے رب اللہ کی طاقت ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اب اس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اس نے فوراً لڑکے کو قید کر لیا اور راہب کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا، اپنے رب کا انکار کرو ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر لڑکے نے انکار کر دیا اور کہا، میرا رب ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تم نہیں۔ بادشاہ نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر مارنے کا حکم دیا۔ لیکن بادشاہ کے سپاہی لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ جیسے ہی لڑکے نے دعا کی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہلا دیا اور سارے سپاہی گر کر مر گئے، صرف لڑکا بچ گیا۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا، لو بھائی، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ قید کر لیا۔ اب بادشاہ نے اسے سمندر میں ڈبونے کا حکم دیا، مگر جب سپاہی کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو سمندر کے درمیان میں لے گئے تو لڑکے نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اللہ نے کشتی الٹا دی، سب مر گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ لڑکا دوبارہ پھر بادشاہ کے محل میں آ گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، لو بھائی، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا اور لڑکے سے کہنے لگا کہ تم ہو کیا چیز، تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آخرکار لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا، اگر واقعی تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم پورے شہر میں اعلان کرا دو اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر لو اور وہاں لے جا کر مجھے ایک بڑے درخت کے ساتھ باندھ دو، پھر اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلانا تو پھر میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکے کی بات مان لی۔ شہر میں اعلان کر دیا ہے کہ فلانے دن لڑکے کو مار دیا جائے گا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بڑے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بادشاہ نے سپاہی کو کہا
کہ اللہ کا نام لے کر اس پر تیر چلاؤ۔ سپاہی نے اللہ اکبر کہہ کر لڑکے پر تیر چلایا اور لڑکا مر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام ہجوم ایمان لے آیا اور تمام ہجوم مسلمان ہو گیا۔ پورا مجمع اللہ اکبر پکارنے لگا اور یہ دیکھ کر بادشاہ پاگل ہو گیا۔